الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا وزير له ولا بشير له ولا ند له ولا ضد له ولا ممد له ولا كفو له ولا معاهد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا وسراجنا ونذيرنا وبشيرنا هادي سبيلنا راوي عديلنا وإمامنا وإمام كل مولانا محمدًا عبده ورسوله هو المصطفى والمرتضى وسيد الورى وشمس الضحى وبدر الدجى وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه كنجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة
والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یقین دانم در عالم کے لا معبود الا هو ولا موجود فی الکونین لا مقصود الا هو توصل الہ وانت تظہر حبہ فهذا العمر في القياس بديع لو كان حبك صادقا لأطعته إلا المحب لمن يحب مطيع. محترم سامعین، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ آل عمران میں سے 4 آیات، حدیث رسول اللہ میں سے 1 حدیث اور چند اشعار پڑھے گئے ہیں. اللہ رب العزت سے سوال، التجا اور درخواست ہے باری تعالی عاجز کو حق سچ بیان کرنا اللہ توفیق بخشیں. مجھے، آپ بھائیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ سننے کے بعد اس پہ عمل صالحہ کرنا توفیق بخشیں، عطا فرمائیں. میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کے بعد، ان کے جانے کے بعد تقریباً 650 سال یا 600 سال کے قریب اس عرصہ دراز گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا. پھر حضور کے پیدا ہونے کے بعد 40 سال اور گزر گئے. اللہ تعالیٰ نے 40 سال اللہ کے نبی، ہادی سبل، شاہ کل، فخر الرسل، تاج سبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو مکمل فرمایا. یوں سمجھیں کہ 600 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مشن دیا، ایک کام دیا، ایک پیغام دیا، اور آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام آئے، جتنے ادیان آئے، جتنے دین آئے، جتنے مذاہب آئے، ان مذاہب پہ مہر لگانے کے لیے، ان کے ادیان کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ نبوت بھی مکمل عطا فرمائی، دین بھی مکمل عطا فرمایا، اور امت بھی مکمل عطا فرمائی۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا کتاب بعدی ولا امت بعدی، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یوں کہا جائے کہ دین بھی مکمل، شریعت مکمل، قانون مکمل، لا مکمل، اسلام مکمل، نبوت مکمل، جماعت مکمل، اور جو اس کے اندر داخل ہو گیا وہ گروہ، وہ پارٹی، وہ بھی مکمل۔ تو میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے اعلان کروایا کہ آپ کے بعد نہ کوئی ذلی، نہ کوئی بروزی نبی آئے گا، نہ کوئی آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہوگا، نہ نبوت چلے گی کسی کی، ساری نبوتیں ختم۔ آپ کو ہم نے آخر الزمان نبی بنایا، اور ہم نے آپ کو اولین و آخرین کتاب عطا فرمائی، علم سے مالا مال فرمایا۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام کا علم ایک طرف، جو اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا، وہ سب سے نرالا، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر اور افضل عطا فرمایا۔ اور جو آدم علیہ السلام سے پہلے جو کچھ شروع کیا تھا، وہ بھی ماضی، حال، مستقبل جو بھی تھا، قرآن مجید میں، فرقان حمید میں اللہ نے لکھ کر مبعوث فرمایا اور بتلایا کہ ماضی میں یہ ہو گیا، حال میں ہو رہا ہے، اور مستقبل میں ہی ہوگا۔ قیامت کے دن کے بعد، جنت اور جہنم کے دخول کے بعد تک اللہ تعالیٰ نے پورا نظام اسی قرآن میں لکھ کر، بنا کر، جوڑ کر عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، اب یہ جو قرآن ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ معیار ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن معیار ہے، قرآن برہان ہے، قرآن دلیل ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور اس کی صفتیں عطا فرمائیں، بیان فرمائیں۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن شفا کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے، ایمانداروں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے۔ جو اس پہ عمل کرے گا، اس کو اپنائے گا، اس کو پڑھے گا، اس کے مطابق زندگی بسر کرے گا، تو قرآن معیار ہے۔ اور اس کے بعد ایمان ہے، جو معمار ہے۔ ایک عمارت ہوتی ہے اور ایک بنیاد ہوتی ہے۔ بنیاد مضبوط ہے، پیلر مضبوط ہیں، نیچے کی تہ مضبوط ہے تو اوپر کی چھت بھی مضبوط ہے۔ نیچے کوئی کمی بیشی ہے تو اوپر کا بھی فکر ہے۔ یہ اللہ کا قرآن معیار ہے، معیار زندگی۔ ایمان اپنانے کے بعد وہ معمار ہے کہ عمارت ٹھیک ہے، پھر عمارت کے بعد اوپر کا حصہ جو ہے، بنیاد کے اوپر والا، دونوں اگر صحیح ہو جائیں تو پھر میرے بھائیوں مینار بنتا ہے۔ اللہ کے نبی آئے، اللہ نے قرآن عطا فرمایا، قرآن کو معیار زندگی بنایا کہ جو بھی دنیا کا انسان
اس قرآن کو پڑھے گا، اس پہ عمل کرے گا تو وہ مینار نور ہوگا۔ تو اللہ کے نبی پہ ایمان رکھنا، پھر قرآن پہ ایمان رکھنا، پھر صحابہ والی معیت، ان والی نسبت، ان والا عمل۔ حضور نبی تھے، داعی تھے، پیغمبر تھے، ہادی تھے۔ اللہ کے نبی نے سنایا، قرآن آیا اور پڑھ کے سنایا۔ اور اس دور میں، اس وقت میں 1442 سال پہلے جن لوگوں نے، جن بندوں نے نبی پہ یقین کیا، نبی کی پاک زبان پہ، مبارک زبان پہ یقین کیا، اس بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا نام بھی حزب اللہ رکھ دیا کہ میری جماعت ہے، یہ میرے لوگ ہیں، یہ میرے ماننے والے ہیں۔ رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، یہ اتنے کامیاب ہیں، یہ اتنے برگزیدہ ہیں، یہ اتنے مجھے محبوب ہیں کہ میں دنیا سے بھی ان سے راضی اور یہ میرے سے راضی، آخرت میں بھی میں ان سے راضی اور یہ میرے سے راضی۔ دکھ عالم میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بول پہ، الفاظ پہ، دعوت پہ لبیک کہا اور دین کو قبول کیا۔ پھر قبول کرنے کے بعد کسی چیز کی پرواہ نہیں کی اور اس دین کو اپنایا، دلوں میں ڈالا، وطن کو چھوڑا، امن چھوڑا، چمن چھوڑا، باغ بغیچے چھوڑے، دکانیں چھوڑی، کنبہ قبیلہ چھوڑا، اللہ اور اللہ کے محبوب سے محبت اور تعلق جوڑا، تو میرے بھائیوں وہ مینار بنے، وہ سورج کی طرح روشنی پائے، اور ان کو دوسرے لفظوں میں معمار کہا گیا کہ یہی لوگ ہیں جن کے صدقے، جن کے ذریعے دنیا میں اسلام پھیلا۔ صحابہ نہ ہوتے، صحابہ عمل نہ کرتے، دین کو نہ پھیلاتے تو آج تک ہمارے یہاں دین نہ ہوتا۔ اب میرے بھائیوں، قرآن آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، اللہ کا اعلان آ گیا، اور تینوں چیزیں کے باوجود، ہونے کے باوجود انسان پھر بھڑک اٹھے، پھر چاچو کرے، چوچو کا مربع بنائے اور اپنے عقل کو استعمال کرے اور پچھلے ادیان پہ عمل کرے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ قرآن کے آنے کے بعد، رسول اللہ کے آنے کے بعد، حضور کے بتانے کے بعد پھر کوئی چیز رہ نہیں گئی اور اس میں چوں چرا کرے، رخنہ اندازی کرے، بدعات، خرافات، رسومات پہ عمل کرے، اور جو دین، جو شریعت، جو قانون نبی نے دیا اس کے اندر رخنہ ڈالے۔ اللہ فرماتے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اس لیے قرآن مکمل ہے، دین مکمل ہے۔ اس کے لیے حضور کا خطبہ ہے حجۃ الوداع کا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ کے جبریل آئے اور یہی صورت اور یہ آیت اور یہ الفاظ لے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قصوہ اونٹنی پہ سوار تھے، جبریل بھی نور آیا، قرآن بھی آیا، اور اللہ نے آخری آیات عطا فرمائی، نزول ہوا، اور اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میرے پیغمبر آج کے دن، یوم کا معنی دن اور الیوم کا معنی آج کے دن، نبی کا آخری حج اور بہت بڑی جماعت دائیں بائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، وہاں اعلان ہو رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم،
میرے پیغمبر آج کے دن میں نے اپنے دین کو تیری ذات پہ مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور جو کچھ تھا میری قدرت کے برتن میں، میری قدرت کے بھانڈے میں جو کچھ تھا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، وہ پورا کا پورا میں نے تجھے دے دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور یہ دین اسلام کو، قرآن کو، فرقان کو، نور کو میں نے پسند فرمایا۔ یہ دین مجھے بھی پسند ہے، تجھے بھی پسند ہے، تیری جماعت کو بھی پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا اور اسی میں یہ اعلان فرمایا، اور اللہ کے نبی پہ جب یہ دین اور قرآن 30 پارے مکمل ہوئے تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا، بتلاؤ میں محمد نے اللہ کا دین تمہارے تک پہنچایا؟ جو حاضر تھے، موجود تھے، سب نے کہا ہاں پہنچایا، جو کچھ ملا پہنچایا۔ 13 سالہ مکی زندگی، 10 سالہ مدنی زندگی، 23 سال میں جو کچھ مجھے اللہ نے دیا میں نے چھپایا نہیں، میں نے بخل نہیں کیا۔ اللہ دیتا گیا اور میں بانٹتا گیا، اللہ دیتا گیا میں تمہیں سناتا گیا۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، جو کچھ آپ کو ملا آپ نے ہمیں بتلایا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، اپنی شہادت کی انگل اوپر کی، اللہ ما شاہد، اللہ تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا، تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے دین کو سنایا، سمجھایا۔ 23 سال تکالیفیں آئیں، مکہ چھوڑا، گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، مصائب کے انبار جھیلے، صحابہ کو کٹوایا تیرے دین کی خاطر، اور میرے کتنے شاگرد اس دنیا سے شہید ہوئے، کتنی عورتیں شہید ہوئیں، کتنے جلا وطن ہوئے، کتنوں نے ہجرت کی، مدینے کو بسایا، 27 جنگیں لڑی تیرے دین کی خاطر۔ اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابیوں جو حاضر ہیں پھر آگے غائب ہیں، جو اس وقت نہیں ہیں ان کو یہ چیز، یہ مسئلہ، یہ قانون، یہ احکام بتلانا۔ تو میرے بھائیوں، الف لام میم ذالک الکتاب، اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت سورۃ الفاتحہ کے بعد آل عمران، سورۃ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب، لوگو یہی کتاب، یہی قرآن، یہی دین، یہی شریعت، یہی ہدایت، یہی رحمت، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو قرآن ہے، ذالک الکتاب، یہی کتاب، یہی دفتر، یہی رجسٹر، یہی نور، یہی برہان، یہی قرآن، یہی فرقان، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے۔ زبر میں، زیر میں، شد میں، مد میں، حرکات میں، سکنات میں، سپاروں میں، منزل میں، ورقوں میں، اوراق میں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس قرآن میں کوئی شک نہیں۔ یا اللہ اس میں شک نہیں، مگر اس کو کون اپنائیں گے، اس پہ کون عمل کریں گے، اس کو کون سنیں گے، اس کو سینے میں کون ڈالیں گے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، تقویٰ ہوگا، للہیت ہوگی، خشیت ہوگی، خشیت الہی، کہ جن کے دل میں نور الہی ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 24 گھنٹے اللہ کا ڈر ہوگا، دل میں اللہ کو بسائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وغیرہ وغیرہ ہو، کوئی بھی ہو، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، ھدی للمتقین۔ تو میرے بھائیوں،
اس کو وہی اپنائے گا، اس کے مطابق وہی زندگی بسر کرے گا، اس قرآن کے پیچھے وہی چلے گا، ھدی للمتقین، یہی قرآن اس کے لیے ہدایت ہوگا۔ دنیا میں کتنے بندے ہیں جو قرآن کو قرآن کہتے ہیں مگر قرآن پہ عمل نہیں کرتے؟ کتنے بے نمازی، کتنے بے حیا، کتنے فاسق، کتنے فاجر، کتنے شرابی، کتنے کبابی، کتنے راہزن، کتنے ڈکٹیٹر، کتنے ڈاکو، کتنے لچے اچھکے۔ اللہ ہے، قرآن ہے، نبی ہے، کعبہ ہے، ولی ہیں، مرشد ہیں، استاد ہیں، زبان سے دعویٰ کرتا ہے، اندر سے خالی اور کھوکھلا ہے۔ نام لیوا مسلمان، لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ اسلام کا نام لے گا، قرآن رواج کے لیے استعمال کرے گا، مر گیا تو پڑھے گا، دکھ آئے گا تو پڑھے گا، ایکسیڈنٹ ہوگا تو پڑھے گا، پریشانی آئی تو پڑھے گا، ویسے قرآن کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ دین سے آزاد ہو کر زندگی بسر کرے گا، قرآن اس کے لیے رحمت نہیں ہوگا، قرآن اس کے لیے زحمت ہوگا۔ یہ قرآن رحمت بھی ہے، گھروں میں قرآن ہے پڑھنے والا کوئی نہیں، مسجدوں میں قرآن ہے پڑھنے والا کوئی نہیں، اور مسلمان ہے جو نام لیوا ہے، نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب قرآن نہیں تھا بے خبر تھے، مکے والے بت پرست تھے، مشرک تھے، بدعتی تھے، گناہ گار تھے، سخی بھی تھے، حاجی بھی تھے، چور بھی تھے، قاتل بھی تھے، اچھائی بھی کرتے، برائی بھی کرتے، اپنا دین بنایا ہوا، اپنے مذہب بنائے ہوئے، اور 360 خداؤں کی پوجا کرنے والے، ایک اللہ کو چھوڑ کر 360 رب بنا کر ان کی پوجا کرنے والے۔ بندے میں 360 اسپرنگ ہیں، اللہ نے ہر بندے مرد عورت میں 360 جوڑ بنائے ہیں، تو وہ کہتے تھے ایک اللہ کیسے دنیا بناتا ہے، ایک اللہ کیسے کام کرتا ہے، تو لہٰذا ہر جوڑ کے لیے ایک خدا ہونا چاہیے، جانوروں کا خدا، گھوڑوں کا خدا، گدھوں کا خدا، نزلے کا خدا، بخار کا خدا، بیٹے کا خدا، بیٹی کا خدا، جنکشن لگایا ہوا اسی بیت اللہ میں، اسی خانہ کعبہ میں 360 پتھروں کے بت بنائے، چھوٹے چھوٹے سجائے ہوئے رکھے ہوئے تھے، ہار پہنائے ہوئے، پھول لگائے ہوئے، طواف بھی کرتے تھے، لبیک لبیک، ننگے طواف کرتے تھے، کپڑے اتار کر، مرد بھی عورتیں بھی۔ کیوں؟ کہ اس کے شان اور عزت کے لیے ہم نے سب کچھ دے دیا، نہ حج قبول نہ نماز قبول، طریقہ غلط تھا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے دین دیا، دین بھی وہی دیا جو اوپر سے آیا، اللہ نے دیا، اپنے خزانے سے دیا ہیں۔ تو جب دین آیا انہوں نے سنا، بازی بگڑ گئے، پھپھر گئے، باغی ہو گئے، سرکش ہو گئے، نبی سے مقابلہ، جماعت سے مقابلہ، صحابہ بیچارے شہید ہو رہے ہیں، کوئی کہاں پٹ رہا ہے، کوئی کہاں مارا جا رہا ہے، تکالیفیں ہیں، اور جن کو اللہ کا قرآن نصیب ہوا، سبحان اللہ۔ تو طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سردار تھے، پتہ چلا کہ مکے میں ایک بندہ آیا ہے جس کا نام محمد ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے۔ اس نے اعلان کیا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اپنا نام لگایا ہوا ہے۔ بازار چمک گئی، آنے والے جانے والے، بزنس مین، تاجر، حاجی، عمرے والے، محمد 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 صلی اللہ۔ میرے بھائیوں، اس کو پتہ چلا، تاجر تھا، بڑا بڑے کا یار ہوتا ہے، غریب غریب کا یار ہوتا ہے، بڑا بڑے کے پاس جاتا ہے، غریب غریب کے پاس جاتا ہے۔
تاجر کے پاس جاتا ہے، چور کے پاس، تو ایک نسبت ہے، چور کی یاری چور سے، شرابی کی یاری شرابی سے، ڈاکو کی یاری ڈاکو سے، اور اچھے بندے کی یاری اللہ والوں سے۔ تو اس نے سوچا میں جاؤں، وہ مکے میں آیا، ابو جہل نے اس سے ملاقات ہوئی، کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا جناب سنا ہے تمہارا رشتہ دار ہے، تمہارا اپنا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، نام اس کا محمد ہے، میں اسے دیکھنے آیا ہوں، اسے ملنے آنے کا نام واسطہ ہے کعبے کے رب کا، ایک کعبے کا واسطہ ہے، تیرے جیسے عقل مند انسان تو بھی اسے دیکھنے آئے؟ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، نعوذ باللہ پاگل ہے، چریا ہے، جھلا ہے، حضور کے بارے میں چچا شکایت کر رہا ہے، وڈیرا اور سردار صاحب محمد کریم کی گلہ کر رہا ہے، کھانا کھا، عائش کر، یہ گھر ہے، دریاں بند کر دے، کھڑکیاں بند کر دے، کانوں میں روئی پمبا کپاٹ ڈال لے۔ اس نے کہا کیوں؟ کہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے اور ہمارا بھتیجا محمد بیت اللہ میں آتا ہے، پتہ نہیں کیا پڑھتا ہے، اس کی آواز بہر جاتی ہے، جو سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ بخیل ہو، اس کو سب کچھ دیا، کھڑکی نہیں کھولنا، دروازہ نہیں کھولنا، 2 دن رہے 3 دن رہے، کھانا کھلائیں گے، بچ جائے اس محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، طفیل بن دوسی رضی اللہ تعالی سو گیا، رات کا آخری حصہ آیا، اللہ والے کہاں آتے ہیں؟ مسجد میں۔ کدھر آتے ہیں؟ بولو تو صحیح، تہجد کے لیے، نفل کے لیے، صبح کی نماز کے لیے۔ یہ نمازی کی اور مومن کی نشانی ہے، اذان کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کب اذان ملے گی اور رب کے گھر میں حاضری دوں گا۔ اس کو نیند بھی نہیں آتی، انتظار میں ہے کہ اس کا بلاوا اور میں جاؤں۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام آئے، اللہ کے نبی نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ قرآن پڑھنا شروع کیا، اس کی کھڑکی سے اندر آواز گئی، وہ وہاں سے اٹھا، اسے رہا نہ گیا، آیا نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے نماز میں، بیت اللہ کے سامنے، حتیم میں یا باہر، سنتا رہا۔ حضور نے دعا مانگی، واپس وہ بھی پیچھے، اور نبی کا یہ معمول تھا، راستے میں نہیں ملتے تھے، مؤدبانہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے، ادب سے نیچے۔ بہرحال ملاقات ہوئی، کیا نام ہے؟ طفیل بن دوسی۔ کہاں سے آیا؟ فلاں قبیلے سے۔ کیسے آیا؟ آپ کو پرکھنے آیا ہوں، دیکھنے آیا ہوں، سنا ہے آپ نے ایک دین پیش کیا ہے، ایک مشن دیا ہے، ایک چیز بتلائی ہے، اور ہم نے کہا چلو جاتے تو ہیں، ہم بھی دیکھیں۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں محمد الرسول اللہ ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، خاتم النبیین بنایا، اور اللہ نے اپنے ساتھ مجھے ملایا، اور مجھے یہ چیز عطا فرمائی ہے، میں سناتا ہوں تو سن۔ میرے بھائیو، حضور نے قرآن سنایا، اس کا دل لبریز ہو گیا۔ ان الذین آمنوا اذا ذکر اللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی، یہ قرآن نور ہے، قرآن رحمت ہدایت ہے، یہ اس کو نفع دے گا جس کے دل میں کس کا ڈر ہو۔ سبق یاد کر لو،
ایمان جس کے دل میں آ گیا کہ اللہ کے بغیر کوئی داتا نہیں، مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، نہ کوئی دینے والا نہ کوئی لینے والا سوا تیرے، اور دنیا میں ہے کوئی نہیں، وہ محبوب بھی ہے، وہ مقبول بھی ہے، وہ منظور بھی ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، اس کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ الذین اذا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، نشانی ہے چور کی یہ نشانی، ڈاکو کی یہ نشانی، قاتل کی، فلانے کی، فلانے کی، اور مومن کی نشانی جانتے ہو نا؟ فلانا بندہ ہوگا، اس کی ایسے پگڑی ہوگی، چشمہ ہوگا، داڑھی ایسے ہوگی، کٹنگ ایسے ہوگی، گاڑی ایسے ہوگی، شکل ایسے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے یاروں کی، اپنے بندوں کی، اپنے پیاروں کی قرآن میں تعریف کر رہا ہے کہ لوگوں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی زبان پہ یقین کیا اور میرے دین کو قبول کیا، ان کی علامات النشان انما المؤمنون۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ ایماندار کس کو کہتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، میرے یاروں کی نشانی ہے، میرے ماننے والوں کی نشانی ہے، میرے پیاروں کی نشانی ہے۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، میری کلام پڑھی جائے، میرا نام لیا جائے، واجلت قلوبہم، ان کے دل پارا پارا ہو جاتے ہیں، کب کبھی شروع ہو جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ سبحان اللہ۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن اس کو کہتے ہیں، ایماندار اس کو کہتے ہیں جس کے آگے کس کا ذکر ہو؟ اللہ کا، اللہ کے نبی کا، اللہ کے محبوب کا، اللہ کے یاروں کا، قرآن اور حدیث کا ذکر اللہ۔ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے، اللہ کا فرمان سنایا جائے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ایمان اور بڑھتا ہے، دل میں جھٹکے لگتے ہیں ایمان والے، ایمان کو تقویت ملتی ہے، نور الہی آتا ہے۔ اللہ میاں کیوں فرمائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ کس پہ بھروسہ رکھتے ہیں؟ بولو، کس کو کارخواہ سمجھتے ہیں، کس کو داتا سمجھتے ہیں، کس کو دستگیر سمجھتے ہیں، کس کو اپنا رب سمجھتے ہیں، رب الاولیاء سمجھتے ہیں۔ انما المؤمنون، بے شک مومن وہ، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا قرآن پڑھا جائے تو ایمان بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں قرآن سنا جاتا ہے تو وہ سکڑ جاتا ہے، سانپ کی طرح غصہ کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور گانا سنایا جائے، ڈسکو بن جائے، ماڈرن ہو جائے، ننگا ہو جائے، ناچے، کہتے ہیں یہ ہے سبحان اللہ۔ اور قرآن سننا اور اللہ کی دعوت دی جائے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کتنے ہیں؟ اور بولو تو صحیح، اللہ ایک ہے، اس کی تعریف کی جائے تو مشرک جلتا ہے، بدعتی اپنے دانت پیستا ہے، اللہ کی بات کریں تو غصہ کرتا ہے، اللہ کے احکام سنائیں تو غصہ کرتا ہے، اللہ کی دعوت دی جائے تو غصہ کرتا ہے، صحابہ کا شان بیان کیا جائے تو غصہ کرتا ہے،
نبی کی تعریف بیان کی جائے تو غصہ کرتا ہے، اور ناچا جائے، گانا جائے، ننگا ہو جائے تو کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اللہ فرماتے میرے پیغمبر دنیا میں میرا یہ اعلان سنا دے، جو میرا مخالف ہے قرآن سن کے چباڑے نکلتا ہے، غصہ کرتا ہے، مولوی صاحب کو کیا، پیروں کو کیا، تبلیغ والوں کو کیا، پگڑی والے کو کیا، اپنے اللہ اللہ کرو، نماز پڑھو، یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، میرا پیغمبر جب میرا نام سناتا ہے، اس دور میں 1400 سال 1442 سال پہلے میرا محمد اذا دعی اللہ وحدہ، تو کہتا ہے مکے میں اللہ ایک ہے، اللہ بولو، اللہ یکتا ہے، اللہ احد ہے، اللہ واحد ہے، اللہ اکیلا ہے۔ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے سانپ کو ڈنڈا دکھاؤ، سانپ اکٹھا ہو کے اوپر سر نکالتا ہے، پھونکے دیتا ہے، کبھی دیکھا ہے؟ وَإِذَا دُعِيَ، میرے دشمن کی نشانی ہے جب میرا نام سناؤ گے، نبی کا فرمان سناؤ گے، میرا قرآن سناؤ گے، غصہ کرے گا۔ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، منکر ہوگا، انکار کرے گا، غصہ کرے گا، جھیجڑیں نکالے گا، دانت دکھائے گا، بغلیں بجائے گا، سیٹی بجائے گا، انکار کرے گا۔ اگر ادھر وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، اگر کہے گا یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، بت بھی ہے، کھچر بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا بھی ہے، وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، کہے گا سبحان اللہ یہ ہے سنی، یہ ہماری پارٹی کا ہے، یہ ہماری جماعت کا ہے۔ اگر کہو اللہ ایک ہے تو کہتا یہ میرا دشمن ہے، اگر کہے میاں اللہ بھی ہے تو یہ بھی ہے تو کہتا یہ ہمارے مذہب کا ہے۔ وَإِن يُشْرَكْ، بات سمجھ آ رہی ہے؟ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا، میرا پیغمبر سن لے، فَالْحُكْمُ لِلَّهِ، فیصلہ کس کے پاس ہے؟ بولو بھائی، فیصلہ کس کے پاس ہے؟ حاکم کون ہے؟ احکم الحاکمین کون ہے؟ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، تو مکے میں اعلان کرتے اللہ ایک ہے، میں محمد اس کا یار ہوں، میں اس کا نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں پیغمبر ہوں، ہادی سبل ہوں، شافی کل ہوں، فخر الرسل ہوں، تاج سبل ہوں، اللہ کا محبوب ہوں، سب سے اعلیٰ ہوں، سب سے برتر ہوں، سب سے افضل ہوں۔ وَإِذَا، وہ میرا اللہ، میں اس کا بندہ۔ وَإِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ، کہتا نہیں نہیں نہیں۔ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ، اگر کہے ہاں ہاں اللہ بھی ہے، لات بھی ہے، اللہ بھی ہے، منات بھی ہے، اللہ بھی ہے، عزا بھی ہے، فلانا بھی ہے، فلانا، سمجھ آ رہی جا رہی؟ یشرک بہ تؤمنوا، پھر باچھے کھلاتا ہے، کہتا ہے یہ میری پارٹی اور مذہب کا ہے، سانجھا چلتا ہے، یہ نکھیڑا نہیں کرتا، یہ وہابی نہیں ہے، یہ سنی ہے بابا۔ اللہ فرماتے ہیں فالحکم للہ، فیصلہ میرے پاس ہے، دیر ضرور ہے اندھیر، بولو دیر ضرور ہے اندھیر نگری نہیں ہے۔ میرے بندے ہو، اگر میرا بننا چاہتے ہو تو میں بالکل خالص اللہ، مخلص اللہ، بالکل اکیلا وحدہ لا شریک ہوں، میرا دین بھی خالص، میرا نبی بھی خالص، میری جماعت بھی خالص، معیار بھی خالص، معمار بھی خالص، مینار بھی خالص، مجھے ایمان بھی خالص چاہیے۔ بات سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ بولو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اپناتا ہے،
کسی اور مذہب کے پیچھے چلتا ہے، ہمیں محمد والا دین پسند نہیں، نبی والا کلمہ پسند نہیں، نبی والی نماز پسند نہیں، نبی والی اذان پسند نہیں، نبی والا مرنا پسند نہیں، نبی والا کھانا پسند نہیں، نبی والی شادی پسند نہیں، نبی والی غمی پسند نہیں، بول قول تول اقرار فعل کردہ جو کچھ بھی ہمیں یہ پسند نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو میرے نبی اور قرآن شریعت سے ہٹ کر چلے گا، اللہ فرماتے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، او میرے بندے اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے، نہ اس کا حج قبول، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا صدقہ قبول، نہ اس کی زکوٰۃ قبول، نہ اس کا عشر قبول، نہ وہ درباری ہے، وہ منافق ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے مومن تھوڑا عمل کرتا ہے اس کا زیادہ بن جاتا ہے، مشرک زیادہ کرتا ہے زیرو ہو جاتا ہے۔ چیز تھوڑی اور خالص ہو، سونا مہنگا ہے، چاندی مہنگی ہے، ہیرا مہنگا ہے، تھوڑا ہے، اور لوہا بولو بھائی کتنا ہے، کوئی قدر نہیں لوہے، مگر معیار کے لیے بھی مکان بنانا ہے، یہ بنانا ہے، وہ تو اللہ نے بنایا۔ ہیرے اور سونے کی قدر ہے، اللہ کے ہاں بھی ایمان والے کی قدر ہے، بے ایمان کی قیامت کا دن ہوگا، ایمان والے جنت میں جا رہے ہوں گے، اور جو کہتا تھا یہ دین اچھا ہے، یہ کلمہ یوں ہونا چاہیے، قرآن یوں کہے گا، یوں دین میں اللہ کے قرآن میں رد و بدل کرتا ہے، اپنی باتیں بناتا ہے، میرا عقل یوں کہتا ہے، یوں ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن عمل تلیں گے تو اس کے اتنے اعمال ہوں گے، اتنے عمل ہوں گے، منو کے من درود پڑھتا رہا 30 ہزار دفعہ، 10 پارے قرآن کے پڑھتا رہا، دوغلا، منافق، مشرک، بدعتی، سب کچھ کرتا رہا، اللہ فرمائیں کہ اس کو پکڑو جہنم میں لے جاؤ، تو اللہ سے کہے گا یا اللہ میری نمازیں، میرے روزے، میرے حج، میری زکاتیں، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، او دنیا والو میں اللہ، میں خالق اور مالک، مجھے چھوڑ کر کبھی روزہ، کبھی مندر، کبھی گرجا، کبھی کلیسا، کبھی بازار، کبھی مزار، کبھی دلدل، ادھر جاتا تھا، ادھر برکتیں لیتا تھا، ان کے سلام لیتا تھا، ان کی چوکٹیں چومتا تھا، گمان یہ کرتا تھا یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کے صدقے اللہ سنے گا، ان کے بجائے اللہ قبول کرے گا۔ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، میرے بندوں کو میرے ساتھ ملایا۔ سارا کچھ کون بناتا ہے، پیدا کون کرتا ہے، دکھ سکھ کا مالک کون ہے، عزت ذلت کا مالک کون ہے۔ 15واں پارہ سورۃ کہف، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، 16واں دونوں، أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِلَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، ایسے لوگوں کے لیے میں اللہ نے جہنم کو تیار کر کے رکھا ہے۔ میرا پیغمبر جی اللہ، میرا محمد، میرا محبوب خبر سنا دے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ، ان کو کہہ دے، خبر سنا دے، میرا اعلان سنا دے، میرا بیان بتا دے، اپنی زبان سے یہ فرمان سنا دے، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، جو کچھ تم عبادت کر رہے ہو خسارہ، خسارہ، گھاٹا، الذین ضل سعیہم، تمہاری کوشش، تمہاری قربانی، تمہاری نظر، تمہاری نیاز، تمہاری خیرات، تمہارے حج، ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جو تم زندگی میں دنیا میں کرتے رہیں،
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اچھا کر کے کرتے تھے، اچھا سمجھ کے کرتے تھے۔ یہ دیکھ کس کی؟ پیر کے نام کی۔ چاول کس کے نام کا؟ پیر کے نام کا۔ یہ بکرا پیر کے نام کا، مرغا پیر کے نام کا، چھترا پیر کے نام کا۔ کس کو دے رہا ہے؟ منت مانی تھی، گمان صحیح کرتا تھا، سچ چل رہا ہوں، ٹھیک کر رہا ہوں۔ یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائہ۔ اللہ فحبطت اعمالهم لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا۔ میرا پیغمبر ان کو بول دے عمل تو تمہاری اتنے ہوں گے زمین بھر دو، مگر تمہارے عملوں میں وزن نہیں ہوگا، میں قیامت کے دن ان کو تولوں گا بھی نہیں۔ ترجمہ دیکھ لینا، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اللہ کیا ملے گا؟ ذالک جزاؤہم جہنم۔ نماز ضائع ہو گئی، خیرات گئی، قربانی گیا، صدقہ گیا، روزہ گیا، حج گیا، منت گئی، طواف گئی، سب کچھ گیا۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ اللہ میاں کیوں ادھر محراب میں نشان پڑ گئے، گھٹنے گھس گئے، تسبیحیں ٹوٹ گئیں پڑھتے پڑھتے؟ یہ میرا ایک عمل بھی تو نے قبول نہیں کیا۔ آیاتی واتخذوا آیاتی، میرے قرآن کو مذاق بنایا، میرے قرآن کو مسخری بنایا، میرے قرآن کو چومنے تک رکھا، میرے قرآن کو اوپر اوپر رکھا، اندر جگہ نہیں دی۔ تیرے جیسا بے ایمان دنیا میں نہیں ہے۔ لا نقیم لہم یوم القیامت ذالک جزاؤہم جہنم۔ قرآن سمجھ آ رہا ہے؟ سورۃ کاف ختم ہو رہی ہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم، تیرا بدلہ جہنم، بما کفروا، اللہ بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، دائیں بھی ہے، یہ مندر والا، یہ روزے والا، یہ ہیروں والا، یہ چاندی والا، یہ پگڑی والا، یہ تاج والا، کوئی نہیں میرے بغیر۔ بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، میں میرے محمد کا تو نے مذاق اڑایا، جا جہنم میں۔ اور جو مومن ہے، ایماندار، کلمہ گو، اللہ ایک ہے، ہر دم ایک ہے، ہر وقت ایک ہے، سننے والا، دیکھنے والا، بنانے والا، مارنے والا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو دین میں نے محمد کریم کو دیا، جو کلمہ میں نے محمد کو دیا، جو نظام میں نے محمد کو دیا، جو شریعت میں نے محمد کو دی، جو جماعت میں نے محمد کو دی، اس سے ہٹ کر اگر دوسری طرف جائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، میں تیرا کوئی عمل قابل قبول میری بارگاہ میں نہیں۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اس کا سارا کیا کرتا کدھر گیا؟ خسارے میں۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، حضور کے زمانے میں کتنے لوگ کلمہ پڑھ کے بے ایمان ہو گئے، پھر گئے، جنگ احد لگی، عبداللہ ابن ابی، نبی کے صحابہ 700 کے قریب ہیں، کفار 3000 کے قریب ہیں۔ جب جانے لگے عبداللہ ابن ابی نے کہا جاؤ، ہم نہیں لڑتے۔ کلمہ بھی پڑھتا تھا، نمازیں بھی پڑھتا تھا، دائیں بائیں حضور کے پیچھے، پگڑی بھی پہنتا تھا، تورات انجیل کا ماہر۔ آخر میں نبی کو دھوکہ دیا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، کہتا بھی ہے رسول بھی سچا، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اقرار بھی کرتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، ایسے بے غیرتوں کو، ایسے بے انصافوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ میاں ان کے لیے تحفہ کیا ہے، انعام کیا؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ
قرآن کے ہوتے ہوئے، محمد الرسول اللہ کے ہوتے ہوئے مجھے یہ دین پسند نہیں ہے، مجھے یہ شریعت پسند نہیں ہے، مجھے یہ قانون پسند نہیں ہے، لعنت اللہ، میں اللہ کی لعنت، والملائکہ، 7 آسمانوں میں جو فرشتے ہیں عرش کے نیچے سب کی لعنت، والناس اجمعین، دنیا میں کتنے انسان ہیں، سب کی لعنت، خالدین فیہا۔ او قرآن سمجھ آ رہا ہے بھائی؟ جہنم میں جائے گا ایک دن کے لیے نہیں، ہمیشہ کے لیے، لا یخفف عنہم العذاب، ایک پل بھی ان سے عذاب کم نہیں ہوگا، ولا هم ینظرون، نہ ان کو کوئی مدد کرے گا، نہ ان کو کوئی چھڑوائے گا، نہ کہیں سے کال آئے گی، نہ کوئی بندہ سفارش کرے گا۔ ہاں ہاں میرے بندیو، الا الذین تابوا، ڈر گیا، مان لیا، توبہ کر لی، ذالک واصلہ، اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم کیا کریں؟ قرآن آ گیا ہے، توجہ طلب ختم کریں، قرآن آ گیا ہے، دین آ گیا، شریعت آ گئی، اسلام آ گیا، اللہ فرماتے ایمان والو تکڑے ہو جاؤ، یاد رکھنا اپنوں کے بغیر دوسری پارٹی میں نہیں جانا، صحابہ کو چھوڑ کر، محمد کریم کو چھوڑ کر دائیں بائیں نظر نہیں گھمانا۔ یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، او کلمہ پڑھنے والو، لا تتخذوا آباءکم، ابا کافر ہے، بیٹا کلمہ گو ہے، بیٹا کافر ہے، ابا مومن ہے، ابراہیم نبی ہے، باپ آزر کافر ہے، ابا کی مانو، اللہ کی مانو، کس کی مانی چاہیے؟ بولو۔ اللہ فرماتے ادھر میں، ادھر بابا، ادھر چچا، ادھر بھتیجا، ادھر بیٹا، ادھر باپ، ابراہیم نبی، باپ کافر، بادشاہ کافر، رعایا کافر، ایک ابراہیم کے علاوہ سارے کافر۔ ابا کہہ رہے، اور ابا کو ابراہیم کہہ رہے، ما لا ينفعک، ما لا ينفع ولا يضر، ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، ابا عبادت کرتا ہے جو سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، تیری مدد کرتے نہیں، تیری پکار کو سنتے نہیں، پتھر کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، روزے اور قبر کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اس سے مانگ رہا ہے جو خود بیچارہ محتاج ہے۔ یہ تو مورتیں لا یا ابت لم تعبد ما لا ينفع ولا يضر عنك شيئا لا تتخذوا آباءكم، ایمان والو اگر میرے محمد کی بات آ جائے، باپ کو چھوڑ دینا، دوستی چھوڑ دینا، بھائی کو چھوڑ دینا، دوستوں کو چھوڑ دینا، یاری چھوڑ دینا، دوستی توڑ دینا۔ جو بندہ کہے ہوں تو میں کافر، تو میرا یار ہے، تو میں یورپی، میں مغربی، میں اسرائیلی، میں یہودی، میں نصرانی، میں نجوسی، میں انگریز ہوں، تو میں کافر، میرے ساتھ یاری لگا۔ لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، ان سے کبھی دوستی، اللہ کے دشمن سے دوستی نہ لگانا، مشرک کو اپنا یار نہ بنانا، او بت پرست کی، مشرک کی رشتہ نہیں کرنا، ان سے اٹھنا بیٹھنا ختم کرنا۔ ان استحب الکفر علی الایمان، ایمان کے اوپر اپنے کفر کو حیثیت دے، ہماری کوئی شان شوکت ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو ادھر سے پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کون ہو جائے گا بے انصاف؟ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، کل میرا پیغمبر کہہ دے، ان کو فرما دے، 1442 سال اعلان ہو رہا ہے، اور یہ اعلان کب تک چلے گا؟ قیامت تک، آپ کے لیے، میرے لیے۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ
او مومنوں، او مسلمانوں، صحابیوں، ایمان والوں، مردوں، عورتوں، ان کان آباؤکم، ادھر کلمہ ہے، ادھر دین ہے، ادھر ابا ہے، ابا مشرک ہے، بیٹا مومن ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ابراہیم نبی ہے، باپ کافر ہے، ابراہیم نبی ہے، رعایا کافر ہے، ابراہیم نبی ہے، بادشاہ کافر ہے، نمرود۔ دعوت دی اللہ اچھا، اس نے کہا کیا کرتا ہے تیرا اللہ؟ ابراہیم علیہ السلام سے، تو میرے پاس آیا، تیرا رب کیا کرتا ہے؟ رب الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ مارتا بھی ہے، میرا اللہ زندہ بھی کرتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ گندے پانی سے ماں کے پیٹ میں پالتا ہے، بڑے قدرت کے نظام سے اندر بناتا ہے، 9 مہینے، پونے 9، 8.5، 9.25 مہینے عرش پہ بیٹھ کر بڑی محنت کرتا ہے، ایک قطرے سے سب کچھ بناتا ہے، آنکھیں بھی بناتا ہے، دل بھی بناتا ہے، دماغ بناتا ہے، گردے بناتا ہے، ناخن لگاتا ہے، کان لگاتا ہے، اسپیکر لگاتا ہے، ساؤنڈ لگاتا ہے، پورا نظام بنا کر جب مکمل ہو جاتا ہے باہر دے دیتا ہے، یہ لے میری نعمت۔ کون؟ اللہ۔ کون بناتا ہے؟ رب الذی یحیی و یمیت۔ اے نمرودا، بے غیرت بادشاہ کافرا، میرا اللہ وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی۔ کون مارتا ہے؟ کون پیدا کرتا ہے؟ اچھا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ بادشاہ صاحب تھا، جیسے ہمارے بادشاہ ہیں، حلال کو حرام بنا دو، حرام کو حلال بنا دو، کھدڑے کو بندہ بنا دو، بندے کو کھدڑا بنا دو، چل رہا ہے۔ 2 جیل میں بندے پڑے تھے، مجرم، لے آؤ، ایک کو چھوڑنا تھا، ایک کو پھانسی چڑھنا تھا، جس کو پھانسی چڑھنا تھا اس کو چھوڑ دیا، جس بیچارے کی رہائی ہونی تھی اس کو سر قلم کر دیا۔ کس نے کیا؟ نمرود نے۔ عراق، شام، یمن، فلسطین، یہ علاقہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا یہ تو کوئی پاگل کا بچہ، میں کہہ رہا ہوں میرا اللہ مارتا بھی ہے، میرا اللہ زندہ بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا دیکھ یہ تو میں ہی کر سکتا ہوں، اس کو چھوڑ دیا، اس کو مار دیا۔ اور جو بے ایمان ہوتا ہے نا، کافر، بڑے حربے کرتا ہے مگر اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا اور سمجھا، اللہ کے نبی نے، خلیل اللہ نے اس کو ایسے دلیل دوں جس سے یہ لا علاج ہو جائے۔ رب الذی یحیی و یمیت، 3 پارہ۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، آیت الکرسی کے بعد انا احیی و امیت۔ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں، جلا بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے، نہلا سے، ابھار سے نکالتا ہے، اور میرا اللہ شام کو، مغرب کو سورج کو چھپا دیتا ہے، رات کو ختم کر کے سورج کو لے آتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ کون بناتا ہے؟ اللہ ادھر سے نکالتا ہے، ادھر غروب کرتا ہے، سورج کو چھپا دیتا ہے۔ بادشاہ صاحب تو ایسے کر، ادھر سے نکال دے اور ادھر، بادشاہ ہے نا تو، مارتا بھی ہے، جلاتا بھی ہے، تو کہتا میں خدا ہوں۔ وہ کہتا تھا میں خدا ہوں۔ رب الذی یحیی و یمیت، انا احیی و امیت۔ قال ابراہیم ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کھجلی کرنے لگا، سر ہلانے لگا، بدحواس ہو گیا، بکواس کرنے لگا، نہ دائیں کا نہ بائیں کا۔ یہ تجھے پتہ تو ہے، بول نمرود، بتا، جلدی کر، سورج کو چھپا پھر نکال۔
اللہ فرماتے جو میں کرتا ہوں کوئی کر سکتا نہیں. اے میرے بندیوں قل ان کان آباؤکم، ابا آ گیا، جنگ احد لگی ہے، جنگ بدر ہے، باپ کے ہاتھ میں تلوار ہے، میں بیٹے کو قتل کروں گا، بیٹا کہتا ہے میں باپ کو قتل کروں گا، بھائی کہتا ہے بھائی کو قتل کروں گا، ایمان والا کہتا ہے میں باپ کو قتل کروں گا، بے ایمان کہتا ہے میں اس کے باپ کو. بیٹا باپ کھڑا ہوا ہے، بھائی بھائی سامنے ہے، ایمان اور کفر کی جنگ لگی ہوئی ہے. 70 کافر مارے گئے. کتنے؟ جنگ بدر میں مارے گئے. اللہ فرماتے قل ان کان آباؤکم، تمہارے سامنے تمہارا ابا آ جائے، بابے آ جائیں، دادے آ جائیں، وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہارے بیٹے آ جائیں، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہارے بھائی آ جائیں، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیوی آ جائے، تمہاری بیویاں آ جائیں، محبت والی بیوی، پیار والی بیوی، مگر ہے کافرہ، ہے بے نمازی، ہے فاسق فاجر. وَعَشِيرَتُكُمْ، کنبہ، قبیلہ، برادری، خاندان. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، سونا چاندی، گھوڑے، زمین، گندم، چاول، توری، بھنڈی، آم، تم نے کمایا. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةً كَسَوْدَهَا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَوْدَهَا، مال کمایا، درآمد برآمد، ڈالر کمائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، بڑے بڑے بنگلے بنائے، بنگلہ بھی پیارا، پیسے بھی پیارے، بیوی بھی پیاری، اولاد بھی پیاری، چانڈیا بھی پیارا، خان بھی پیارا، میاں بھی پیارا. برادری پیاری ہے کہ نہیں؟ بیوی پیاری ہے کہ نہیں؟ ٹیلی ویژن دلوا دے رنگین، ابھی تو ٹیلی ویژن بھی کیا، ابھی تو رنگیلا آ گیا. صدقے جاواں 1.5 لاکھ والا دلوا، پیسہ نہیں ہے، جلتی دلوا، نہیں تو اماں کے پاس چلی جاؤں گی. سمجھ آ رہی جا رہی ہے؟ ابا مجھے یہ چاہیے، بیٹی کہتے یہ چاہیے، رشتہ دار کہتے یوں کر دے، ابا مر گیا ہے خیرات کر، تیسرے دن دے دے بگا، اپنے باپ کی روح کو بخشا. کہتے یار پیسہ نہیں ہے، کدھر جاؤں؟ کہتے ہیں جدھر جا تیری مرضی، جلدی کر، خیرات کر، سود اٹھا، قرضہ اٹھا، گروی پہ اٹھا، جدھر کدھر ہے برادری سے مال کھوا، ورنہ تجھے برادری سے ختم کر دیں گے. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، تیرے آڑے ابا آ گیا، او میرے بندے ہو، بابے، دادے، پڑدادے، جھڑدادے، کڑدادے. وَأَبْنَاؤُكُمْ، جمائیں تمہارے بیٹے، وَإِخْوَانُكُمْ، تمہاری بھائی، وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہاری بیوییں، وَعَشِيرَتُكُمْ، تمہارا قبیلہ، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، جو مال بڑی محبت سے کمایا، وَتِجَارَةً تَخْشَوْنَ كَسَوْدَهَا، باہر سے مال کمایا، 2 سال سعودی لگائے، 10 سال امریکہ لگائے، خربوں میں مال لے آیا. ادھر اللہ ہے، ادھر محمد ہے، ادھر قرآن ہے، ادھر صحابہ ہیں، ادھر وغیرہ وغیرہ، نتو خیر، ادھر غلط ادھر صحیح، ادھر بے ایمان ادھر ایمان والے، کدھر جاؤں؟ اللہ فرماتے ترضونها احب الیکم من اللہ، ادھر تیری برادری، ادھر میں اللہ، ادھر تیرا خاندان، ادھر محمد الرسول اللہ. تو میرا بندہ سب کو چھوڑ دے، نہ مجھے چھوڑ، نہ میرے یار کو چھوڑ، سب کچھ قربان کر دے، پھر تیرا میرا رشتہ قائم دائم. بولو سبحان اللہ. حضرت زید بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. زید بن ثابت سب سے پہلا غلام نبی کے پاس آیا، کلمہ پڑھا، نبی نے بیٹا بنایا، متبنہ بنایا، حضور نے اس کو بچہ بنایا. شاگرد اچھا ہو، سبق یاد کرے، استاد کی خدمت کرے تو استاد پیار کرتا ہے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ، پتہ چلا وارثوں کو، آ گئے پوچھتے پاچھتے، پوچھا ہمارا بچہ فلاں رنگ کا، ایسے قوم کا، ایسا ہے؟ ہاں.
آخر حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ تلاش کر کے تھک گئے، آپ اللہ کے نبی واقعی ٹھیک ہے تمہارا دین، مہربانی کرو یہ بچہ ہمیں دے دو۔ فرمایا لے جاؤ، یہ تمہارا بنتا ہے۔ تو باپ بھی آیا، رشتہ دار بھی آئے، چچے بھی آئے، زید مہربانی کر۔ اماں رو رہی ہے ترستے ترستے، تیرا مال، بکریاں، پیسہ۔ فرمایا ابا ضرور ہے، چچا ضرور ہے، خاندان ضرور ہے، اس ذات سے بڑھ کر مجھے کسی سے پیار نہیں۔ یا رسول اللہ مہربانی۔ فرمایا زید جا۔ یا رسول اللہ نہیں، ایک لمحہ ایک پل تیرے سے جدائی نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان۔ جنگ بدر میں 70 کافر مارے گئے، مکے کے بڑے بڑے صحابہ نے قتل کیے، بھائی کو بھائی نے مارا، باپ نے بیٹے کو مارا، بیٹے نے باپ کو مارا، اپنوں کو 70 کافر مارے۔ سال گزرا، جنگ احد لگی، اور میرے بھائیوں اس کے بعد کیا ہوا؟ مکے والوں نے سازش کی، ایلچی بھیجے مدینے میں نبی علیہ السلام کے پاس کہ جاؤ فلانا عاصم ہے، زید ہے، دسنا ہے، خبیب ہے، ایسے جاؤ اور نبی سے کہو ہمیں 10 قاری چاہیے، قاری مؤذن چاہیے، قاری قرآن چاہیے۔ غیب کون جانتا ہے؟ حضور کے پاس وفد آیا، کیسے آنا ہوا؟ آمنا وصدقنا، ہم مسلمان، ہم مومن ہیں، ہمیں 10 یا 6 قاری دے دو، ہم مسجدیں بنائیں گے، ہمیں قرآن پڑھائیں گے، ہم ان کے پیچھے چلیں گے۔ حضور نے فرمایا خبیب جی یا رسول اللہ کھڑا ہو جا، زید تو کھڑا ہو جا، دسنا کھڑا ہو جا، عاصم کھڑا ہو جا۔ اور صاحب حضور نے ان کو دے دیا، اور مجاہد چاہے تھوڑا یا کم جو بھی نکلتے تھے تو اپنا اسلحہ ساتھ، تیر بھی ساتھ، کمان بھی ساتھ، ڈھال بھی ساتھ، نیزہ بھی۔ یہ 10 کو لے گئے، صحابہ کو بعض روایت میں 6 کو لے گئے۔ نبی علیہ السلام خوش بیٹھے ہیں، میرے صحابہ جائیں گے، دین پڑھائیں گے۔ ادھر مکے والوں نے، عورتوں نے منت مانی تھی، کسی نے کہا عاصم کی کھوپڑی میں شراب ڈال کے پیوں گی، کسی نے میرے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا، کسی نے بولا خبیب کا قتل کر کے اس کی کھوپڑی میں کلیجہ چبائیں گے، ہار پہنیں گے، اس نے فلانے کو مارا۔ جب راستے میں گئے 200 بندہ آگے کھڑا ہوا تھا، انتظار۔ ماشاءاللہ آ گئے جی، سیدھا کھڑے ہو جاؤ، کیا کرنا ہے؟ قتل کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ آپ نے ہمارے مارے جنگ بدر میں، ہم نے بدلہ لینا ہے۔ فرمایا یہ وعدہ عہدی ہے، نبی سے وعدہ کیا ہے ہم ان سے کام لیں گے، آپ ہمیں مارتے ہیں۔ میرے بھائیو صحابہ اوپر چڑھ گئے پہاڑ پہ، مقابلہ شروع ہو گیا۔ اب 10 کہاں اور 200، تیر ختم ہو گئے، ڈھالیں ختم ہو گئیں، کمانیں ختم ہو گئیں، تلواریں لڑ لڑ کے ٹوٹ گئیں۔ 6 کو شہید کر دیا، 4 پکڑے گئے، گرفتار ہوا۔ نیچے آ جاؤ، نہیں آئیں گے، وعدہ کرو، وعدہ چھوڑ دیں گے۔ نیچے آئے تو ان کو باندھا، مکے میں لے گئے، اور جس نے حضرت عاصم نے جس کو قتل کیا اس کو 50,000 درہم میں بیچ دیا، اس عورت نے لیا۔ اور خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 اونٹوں میں منت مانی تھی کہ جو میرے شوہر کے بدلے کے لیے اس کو لے آئے گا اس کو 50 اونٹ انعام دو۔ خبیب کے بدلے میں 100 اونٹ دیا گیا، تینوں کو شہید، 9 کے 9 شہید ہو گئے۔ اور حضرت عاصم کا سر کاٹا تو کاٹ رہے تھے، اور حضرت عاصم نے دعا کی یا اللہ میری خبر میرے نبی کو پہنچوا دے کہ تیری جماعت شہید ہو گئی۔ میرے اللہ میں مر تو جاؤں مگر میرے سر کی حفاظت کرنا۔ سر کاٹ کے جب رکھنے لگے اللہ نے شہد کی مکھیاں بھیج دی۔ کیا بھیجی؟ مکھیاں آئیں، لاش کو چھپایا۔ مکے والے کافروں نے کہا چلو رات گزر جائے گی، رات کا ٹائم آئے گا، شہد کی مکھیاں بھاگ جائیں گی، صبح اس کا سر قلم کریں گے، بازار میں لٹکائیں گے اور کہیں گے دیکھو جس نے محمد کا کلمہ پڑھا، اس کا اشر یوں کریں گے۔ اللہ نے مکھیوں کو بھیجا، حفاظت کی، رات کو آئی بارش، لاش بھی گئی، صبح نام و نشان بھی نہیں تھا۔ کئی جمعے ہو گئے، خبیب کا تذکرہ کیا تھا، سنائے تھے، شعر پڑھے تھے۔ میرے بھائیوں اللہ فرماتے ہیں میرا قرآن معیار ہے، ایمان معمار ہے، میرے صحابہ نور ہیں، نور ہے، مینار ہیں، مینارے نور ہیں۔ اس کو جو کچھ ملا اتنی یاری لگائی، اتنی یاری لگائی،
سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت اماں عائشہ بولو رضی اللہ تعالی عنہ، محبوبہ، عتیقہ، صدیقہ، عائشہ، رفیقہ، محمد الرسول اللہ، جب نبی دنیا سے گزر گئے تو صحابہ آئی، اماں، فرمایا جی بچے ہو، جی بیٹے ہو، یوسف میں اور محمد میں کیا فرق ہے؟ یوسف کتنا حسین تھا، کمرے میں آتا تو یوں سمجھو سورج آ گیا، حسن کے، حضور کے حسن میں اور یوسف کے حسن میں کیا فرق ہے؟ تو میرے بھائیو، اماں عائشہ نے فرمایا بیٹے ہو، میرے بچے ہو، قرآن پڑھتے ہو، جی پڑھتے ہیں، تو فرق محسوس نہیں ہوا؟ ہوا تو ہے، ایمان تازہ ہو جائے، آپ اچھی بات بتائیں۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جن عورتوں نے، جن بندوں نے یوسف کو دیکھا عقل کھو گئے۔ عقل عورتوں نے دیکھا تھا نا، زلیخا نے بلوایا اور عورتوں کو پتہ چلا زلیخا عشق کرتی ہے نوکر سے، وڈیرے سے نہیں، خان سے نہیں، وزیر سے نہیں، چیف سے نہیں، جنرل کرنل سے نہیں، ایس پی ڈی ایس پی صاحب سے نہیں، ارے چوکیدار، گھر کا نوکر ایک بندہ، نام اس کا یوسف ہے، اس سے عشق کرتی ہے۔ عورتوں کو پتہ چلا، وزیروں کو، عورتوں کو لان تان ہوئی، شرم نہیں آتی؟ زلیخا تجھے شرم نہیں ہے؟ نوکر کے پیچھے لگی، اور عورتوں کو کیا پتا یہ نوکر ہے تو کیسا ہے؟ تو زلیخا نے ایک پینترا بدلا، دعوت کا اہتمام کیا، عورتوں کو بلایا، وزیروں کو، عورتوں کو روسٹ مرغیاں کھلائیں، آخر میں دسترخوان عجب لگایا، سیب، کینو، لیمو، تربوزے، اور نوکریانوں سے کہا ٹوکرے لے آؤ، اور ہر ٹوکرے میں ایک پلیٹ ہو، پلیٹ کے ساتھ نئی چھری، بالکل تیز، جیسے اس طرح سے بھی تیز۔ کیا کرنا ہے؟ امتحان لینا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے اور نہیں آ رہی؟ سب مال رکھا گیا، آخر میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو بلایا، آخری ٹوکرا یوسف لے آئے کیونکہ نوکر تھے زلیخا کے، عزیز مصر کے۔ وقالت اخرج علیہن، یوسف نکلا کمرے سے، آ جا، باورچی خانے سے مال لیا۔ قالت اخرج علیہن وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ٹوکرا ہے، آنکھیں نیچے، نہ دائیں نہ بائیں۔ حیا والا کدھر دیکھتا ہے؟ وہ بولو نیچے، کدھر دیکھتا ہے؟ مومن کدھر دیکھتا ہے؟ نمازی کدھر دیکھتا ہے؟ تقوی والا کدھر دیکھتا ہے؟ تقوی والا منگل بازار نہیں جاتا ہے، تقوی والا عبداللہ شاہ غازی کی مزار پہ نہیں جاتا ہے، کدھر جا رہا ہے؟ سیر کرنے، گھومنے، دل بہلانے۔ کیا ملے گا؟ دیدار بازی تھے۔ اللہ سچ تو بولو۔ اور مومن نیچے دیکھتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں ٹوکرا، جیسے دروازہ کھلا، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، یوں جو دیکھا سب نے منہ کھل گئے، منہ، عورتوں کے منہ کھل گئے۔ یوسف کے حسن کی دیدار کو جو دیکھا نا، عقل ختم ہو گیا، جیسے شرابی نشے میں ہو، پتہ نہیں ہے، بجائے سیب کاٹنے کی کس کو کاٹ رہی ہیں؟ قرآن کہتا ہے سورہ یوسف میں، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ، جیسے دیکھا بڑا سمجھا، کوئی فرشتہ ہے، بندہ۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ وَأَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔ ہے زلیخا، ہے زلیخا، او کیا ہو گیا چندری، او کیا ہو گیا تمہیں، ہے تو سچی ہم جھوٹی، ایسا حسین ہے، قُلْنَا حَاشَ، آنکھوں سے آنسو، منہ لال ہو گیا، سرخی پاؤڈر نیچے ٹپک رہا ہے، انگلیوں سے خون بہ رہا ہے۔ آج کل تو فلم آئی ہوئی ہے۔ یوسف چلا گیا، لوامی زلیخا لو رائن جبینہو،
اما عائشہ نے فرمایا او میرے بچے ہو لوامی زلیخا لورائنا جبینہو لعشرنا بالقتل قلوب علی الیدی ارا کل مدہن بالنبی مکسرا وائن بالغ المسنی علیہ فاکسرا جس نے یوسف کو دیکھا کل گیا اپنی انگلیوں کو کاٹا جس نے میرے محبوب محمد کریم کے چہرے کو دیکھا گردنیں کٹا دی پیسہ لگانا آسان انگلی کٹانا آسان قربانی کرنا آسان نوٹ بہانا آسان شادی پہ اوپر نوٹ ڈالنا آسان مگر جو میرے محمد کو جس نے دیکھا جانے دے دی مال گیا سب کچھ گیا دیا کر دیا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ تمہارے بابے آ جائیں تمہارے بیٹے آ جائیں تمہارے بھائی آ جائیں تمہاری بیوی آ جائیں تمہارے چچے آ جائیں تمہارا خاندان آ جائے وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَ بنگلہ ہے 3 دن جماعت میں لگا دے اور 40 دن لگا دے بیوی کو چھوڑ کے جاؤں 4 مہینے لگا دے نماز سیکھ لے روزہ سیکھ لے کلمہ سیکھ لے غسل کے فرض سیکھ لے اور دین پہ آ جا مسجد میں آذان مل گئی وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ سب کچھ کو چھوڑ دے نہ محبوب کو چھوڑ نہ محبوب کے رب کو چھوڑ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ میرے پیغمبر گھبرا نہیں جو آ جائے فَبِيَا سبحان اللہ جو کہتا ہے بیوی بڑی پیاری ہے بچے بڑے پیارے ہیں برادری روٹ جائے گی مجھے شادی پہ نہیں بلائے گی میرے سے رشتہ ٹوٹ جائے گا دین ہے نماز پڑھ لیں گے اللہ اللہ کر لیں گے زکوٰۃ میں نہیں دیتا نماز میں نہیں پڑھتا روزہ میں نہیں رکھتا مجھے سب پیار ہے مگر میری برادری میرے بچے میری بیوی فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ میرے محمد کریم میرا قرآن سنا دو ایسے بندوں کو میں کبھی ہدایت بولو ہدایت نہیں دیتا سنایا تھا ابو بکر صدیق جا رہے ہیں یہودی بیٹھا روڈ پہ سڑک پہ ابو بکر کدھر فرمایا حضور کے گھر مدینے مسجد نبوی میں یار سنا ہے تیرا خدا بھوکا ہو گیا ہے لگتا ہے آج کل اعلان تمہارا چل رہا ہے زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو زکوٰۃ دو تم کہتے ہو واللہ الغنی وانتم الفقراء اللہ امیر ہے سب غریب ہیں وہ داتا ہے وہ دیتا ہے تم منگتے ہو پینے ہو لگتا ہے تمہارا رب جو ہے نا فقیر ہو گیا ابو بکر نے فرمایا زبان بند کر دے جو کچھ کہنا ہے مجھے کہہ دے اللہ کے بارے میں سچ تو بولو ختم کریں ادھر کوئی قرآن جلا دے جلا دے دیکھ رہا کہتا چلیے کوئی کپڑے اتار دے تو نشئی ہے مسجد کا سامان لے جائے معاف کر دو نبی کی تشبیہ بنائے کیا ہو گیا ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں اپنا کام کرتے ہیں اس نے دوبارہ کہا فرمایا نہیں کہنا تیسرے بار اس نے اللہ کے بارے میں گستاخی کی عمر حضرت صدیق نے دائیں بائیں دیکھا نہ کوئی ڈنڈا نہ کوئی تلوار لگایا تھپڑ ایسا لگایا وہ جو گرا نا کھڈے میں جوتا ہاتھ میں اور سیدھا چور بھی ساتھ چتر بھی ساتھ بھاگا چلاتا ہوا ہے مجھے ابو بکر نے مار دیا مجھے مار دیا سیدھا نبی کی دربار میں السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام کیا ہوا ابو بکر نے مارا کیوں مارا مفت میں کوئی مارتا ہے وہ سچ بولو حضور نے فرمایا ابو بکر نے آج تک تو مچھر نہیں مارا میری پوری جماعت میں سب سے زیادہ صوفی اور نیک ابو بکر کیا کہہ رہا ہے کچھ کہا تو نہیں میں نے نہیں کچھ کہا یا رسول اللہ میں بیٹھا تھا آ کے مجھے تھپڑ مار دیا مفت میں کوئی مارتا ہے بولو تو صحیح اتنے میں ابو بکر بھی آ گئے السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیکم السلام ابو بکر یہ چلا رہا ہے چیخ رہا ہے دھاڑ فریاد کر رہا ہے اس کو تو نے مارا ہے یہ جھوٹ بولتا ہے ابو بکر نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے مارا ہے ایک مارا ایک
کیوں مارا؟ اس نے اللہ کے بارے میں کہا اللہ غریب ہو گیا، اللہ بھیک مانگتا ہے، اللہ پینڑا ہو گیا، سوالی ہو گیا۔ میں نے اس کو منع کیا، مجھے کہہ دے، مجھے مار لے، میرے بارے میں کچھ کہنا ہے کہہ دے، اس ذات کے بارے میں یہ نہیں رکا۔ محمد تیرے ذات کی قسم، تیرے رب کعبہ کی قسم، کاش میرے پاس تلوار ہوتی، میں اس کا سر قلم کر دیتا۔ ابو بکر واقعی جی یا رسول اللہ، ایمان والا کبھی جھوٹ، اور ہم تو جھوٹ پہ کاروبار ہے، ہمارا جھوٹ پہ رات کو سوچتا ہے صبح اتنے جھوٹ لگانے ہیں، بلڈنگ والا، کاروبار والا، پٹرول والا۔ بہرحال بھائی ٹائم نہیں ہے۔ حضور دیکھ رہے ابو بکر کو، اس کے چلانے کو، ارے کیوں مارا؟ جی یوں کہا۔ اس نے کہا نہیں کہا، ایسے مارا۔ اب منصف کے لیے، فیصلے والے کے لیے گواہ چاہیے، گواہ چاہیے نہیں؟ جناب پیسے دیے، کس کے سامنے دیے؟ ہم دو تھے، وہ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں دیے۔ اب وہ کہے گا یہ قرآن اٹھا رہا ہے، منافق کلمہ پڑھ رہا ہے، بابا یہ سچا ہے یہ۔ اب وہ نامراد بے غیرت یہودی، قسم ہے رب کی، یہ ہے، یہ مفت مارا۔ ابو بکر جی فرما میں نے مارا ہے۔ اب یہ بات چل رہی تھی کہ انصاف کدھر جائے، نبی فیصلہ کر رہا ہے، اس کی سنو۔ نبی نے تھوڑا سر مبارک نیچے کیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل جا، میرا قرآن لے جا اور میرے محمد کو قرآن سنا دے۔ ابو بکر سچا ہے اور یہ بدمعاش لقد سمع اللہ قول التی، قربان جاؤ، عرش والا سنتا ہے نہیں سنتا؟ او تو مانگ تو صحیح، تو سچائی پہ چل تو صحیح۔ صدیق کی گواہی اوپر سے آئی، جبریل نے آ کے سلام کیا، دو زانوں بیٹھ گیا۔ لقد سمع اللہ قول التی ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء۔ میرا محمد میں سن رہا تھا، میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، صدیق سچا ہے، یہ بدمعاش بے غیرت بے حیا بے ایمان جھوٹا ہے۔ اس نے میرے بارے میں کہا ان اللہ فقیر، سبحان اللہ۔ ایمان والے کی اللہ دھر کرتا ہے، ایمان والے کا اللہ ساتھ دیتا ہے۔ قرآن آ گیا، صدیق کا شان بڑھ گیا۔ بول، تو قسمیں کھا رہا تھا، کعبے کی قسم، بیت اللہ کی قسم، غلاف کی قسم، حسن کی قسم، حسین کی قسم، آنکھوں کی قسم، ارے ولی مولا علی کی قسم۔ ابھی اللہ نے فرمایا یہ وہی ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا، زکریا کو چیرا، یہ وہی نسل ہے، یہ منافق ہے، صدیق سچا ہے، اس کی کوئی نہ سزا ہے نہ دیت ہے، اس کو بول، آئندہ بولا تو دہشت گرد کی سزا سر قلم، جو شراب پیے اس کی سزا سر قلم، جو سود کھائے اس کی سزا سر قلم، زنا کرے کنوارا ہے تو 80 ڈنڈا، شادی شدہ ہے تو سر قلم، ہے کہ نہیں؟ کس میں بولو ختم کرے؟ اس میں نہ یہ کسی کو پسند ہے، ہمیں ہے قرآن تو سچا ہے مگر بڑا سخت ہے، اس میں رعایت نہیں ہے۔ جو دین میں رعایت ہے، جو دین میں امن ہے، جو دین میں سلامتی ہے، وہ کسی میں نہیں۔ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکہ، 10 سال مدینہ وہ محنت کی، صحابہ نے قبول کیا، صحابہ نے اپنایا، معیار بنے، معمار بنے، مینار بنے۔ دنیا میں قرآن آیا، اسلام کا قانون آیا، خلافت راشدہ قائم ہوئی، نہ چوری کرنے والا، نہ ڈاکہ لگانے والا، نہ فراڈ کرنے والا۔ اور کوئی رات کو اگر اماں اور بیٹی کہہ رہی ہیں بیٹی بکری کا دودھ آدھا کلو ہے، اس میں پانی ڈال لے، صبح بیچیں گے، غریب آدمی ہیں، تو بیٹی کہہ رہی اماں اگر پتہ چل گیا نا عمر فاروق کو، تیری میری خیر، بولو نا سبحان اللہ۔ عمر بہر سن رہے تھے، کہاں مدینہ 3 میل دور، رات کو اکیلا بندہ، ننگی تلوار، پگڑی پہنی، کلے پہ، ہاتھ میں وقت کا بادشاہ، 22 لاکھ مربع کا وزیر اعظم۔ عمر کو پتہ چل گیا اماں تیری میری خیر نہیں ہے،
اس نے کہا بیٹا رات کا ٹائم ہے، عمر سو رہا ہوگا۔ در کھڑکا، کون؟ انا خادم، انا امیر المومنین۔ اماں کہہ رہی تھی آ گیا، کیا کر رہے ہو؟ وہ بیچارے سچ بولنے لگے، کمزور ہیں، بیٹا ہے نہیں کمانے والا، ایک اماں ایک بیٹی، بکری آدھا کلو دودھ دیتی ہے، آتی ایک آدھا کلو پانی ملیں گے، کلو ہو جائے گا 140 روپے، صدقے جاواں۔ کیوں؟ غریب ہیں۔ اماں پانی نہیں ڈالنا، بیٹا پانی نہیں ڈالنا، مجھے معاف کر دو، مجھے علم نہیں تھا، صبح تمہاری تنخواہ بھی آئے گی، تمہارا راشن بھی آئے گا، میں کندھے پہ ڈال کے تمہیں پہنچانے آؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، ایسا اگر ہمیں انصاف والا مل جائے اور اس کو ماننے والا، یہ سچا ہے، اس کی آنکھیں ہیں، یہ سن رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے، یہ چپ ہے، قیامت کے دن یہ بولے گا، اس کو شکل ملے گی، چور کو پکڑے گا، زانی کو پکڑے گا، شرابی کو پکڑے گا، قاتل کو پکڑے گا، سودی کو پکڑے گا، لائسنس والے کو پکڑے گا، کون سا لائسنس سود والا، کون سا لائسنس شراب والا، پکڑے گا اور کہے گا اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اللہ مجھے تو نے بھیجا، اگر میں سچا ہوں تو اس کو ڈال جہنم میں۔ یہ کون ہے؟ یہ پڑھنے والا، یہ نمازی ہے، یہ حاجی ہے، یہ غازی ہے، مجاہد ہے، اس نے سب کو چھوڑا، محمد کو نہیں چھوڑا، اس کو جنت میں بھیج دے۔ تو میرے بھائیوں، دین سچا ہے، نبی سچا ہے، نبی کی پہچان کرو، نبی کے محب بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ زندگی کا معیار سمی ہے، سر سے پاؤں تک، سر سے پاؤں تک کی محمد سے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ دنیا جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، تقدیر بھی بدل دوں گا، نشان دکھا دوں گا۔ بلال محمدی بن گیا، چل رہا ہے مکے کی بازار میں، جوتی کا آواز جنت میں۔ کیوں؟ فرما یہ میرا ہو گیا، میں تیرا ہو گیا، جو میرے محمد کا ہو گیا میں سارا اس کا ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نبی کی پہچان، قرآن پہ ایمان، صحابہ پہ ایمان، جنت پہ ایمان، جہنم پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، برزخ پہ ایمان، قبر پہ ایمان، سوال جواب پہ ایمان، مرنے پہ ایمان، اٹھنے پہ ایمان اللہ نصیب کرے، اور نبی کی مائیت مل جائے، نسبت رسول سے لگ جائے، اور قیامت کے دن سلامی ملے، نبی کے ہاتھ کا کوثر ملے، اور جنت الفردوس مل جائے۔ اللہ سننا قبول فرمائے۔ سمجھ آ گئی الحمدللہ، نہیں آئی تو بندہ حاضر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔